أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مکرم ذی قدر حضرات، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور دوستوں، جب اللہ چاہے کہ اس انسان کی زندگی کو میں نے بدلنا ہے تو اللہ کی ذات جب ارادہ فرما لیتی ہے تو اس زندگی کو بدل دیتی ہے۔ نہ وہ انسان یہ تصور کرے کہ میں کسی ذات پات سے تعلق رکھتا ہوں، میں غریب خاندان سے ہوں یا امیر خاندان سے ہوں۔ اللہ رب العزت جب اپنا ارادہ کر لیتی ہے کہ اس انسان کو میں نے امیر کرنا ہے تو وہ امیر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ارادہ تب فرماتی ہے، قرآن کے اندر لفظ ہے اور اس کی علامہ اقبال نے شاعری میں یہ اس کی شاعری کی ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک انسان خود کوشش نہیں کرتا، وہ چیز سوچتا نہیں، ذہن کے اندر اس کا تصور پیدا نہیں کرتا، اس وقت تک وہ کام نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اس کا ذہن کے اندر تصور ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے، تو اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کر وہ مدد مانگتا ہے، اللہ کی ذات اسی وقت اس کی مدد فرما دیتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کو خود کرنا یا اس کا سوچنا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دماغ دیا ہے اور ایسی مشینری اللہ نے فٹ کی ہے انسانی جسم کے اندر کہ دیکھ لو دنیا کے اوپر اس کی حکمرانی ہے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی چیزیں ہیں، سانپ ہے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے طاقتور جانور ہیں اور بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن سب اس کے ماتحت ہیں۔ کیوں ہے؟ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اتنا عقل دیا ہے کہ ہر چیز اس کے نیچے کام کر رہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، ایک انسان ہوتا ہے جس کے اندر وہ گرپ ہوتی ہے اس چیز کو اپنے کنٹرول کرنے میں، وہ اس چیز کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، لیکن وہی پر ایک انسان ہوتا ہے وہ اس چیز پر گرپ نہیں لے سکتا، وہ کام نہیں کر سکتا، اس کے اندر وہ اہلیت نہیں، سوچنے والی نہیں، اس کے اندر ابیلٹی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو انڈیپینڈنٹ بنایا ہے کہ اے انسان، تو میرے راستے پر آ، تو مجھ سے مانگ، میں آپ کے دماغ کے سسٹم کو کھول دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائی اور دوستوں، پہلے پیغمبر یہ اللہ کے سامنے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ
ہمارے دل کی گرہ کو کھول دے، ہماری زبان کے اندر اور دل کے اندر، عقل کے اندر، فہم کے اندر ایسی لذت پیدا کر کہ دنیا ہمیں سننی شروع کر دے۔ وہ دعائیں مانگتے تھے، لیکن آپ جس نبی کے امتی ہو، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جو پہلے نبی مانگ کر چیز لیتے تھے، اللہ بغیر مانگے اس امت کے نبی کو سب کچھ دے دیا۔ اور آپ کا نبی تو وہ نبی ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے، اور وہ اللہ نے سب کچھ خود دیا اپنے نبی کو، جو پہلے نبی خود مانگا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، تم اس نبی کی امت ہو، اپنی پہچان کر لو۔ بس اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ میں ہوں کون، میرا نبی کون ہے، میں کس نبی کا امتی ہوں۔ اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ سمجھ، اتنا کمزور نہ سمجھ، اتنا ناتواں نہ سمجھ۔ اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی عزت سے نوازا ہے، بہت بڑے شان اور مرتبے سے نوازا ہے، لیکن شرط ایک ہے کہ آپ کو اس اللہ کے پیچھے جانا پڑے گا، اس کے سامنے سر کو جھکانا پڑے گا، اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے در پر آنا پڑے گا، اور ان کے سامنے جھکنا پڑے گا، ان کا احترام دل کے اندر رکھنا پڑے گا۔ تو خدا کی قسم، اگر آپ نے یہ دو عمل کر لیے تو دنیا سب آپ کے نیچے ہے۔ یار آپ کے نیچے ہے، آپ بڑی چیز ہو، اشرف المخلوقات ہو، اللہ نے بڑا مقام آپ کو دیا ہے، لیکن آپ ایسے رینگنے والے کیڑوں کی طرح نیچے نیچے چل رہے ہو۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اللہ خود بخود آپ کو بدل دے گا، صرف ارادہ کرنا آپ کا کام ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، دیکھو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، کافروں نے حملہ کیا تو ایک گھار کے اندر وہ رک گئے۔ جب وہ آئے تو ایک مکڑی نے آگے جالا بن دیا، تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب انہوں نے دیکھا کہ ادھر تو مکڑی نے جالا، ادھر تو نہیں ہوں گے، وہ واپس چلے گئے۔ اللہ وہ ذات ہے جس وقت جیسے چاہے آنن فانن کر دے، بس یہ کر سکتی ہے۔ وہ آپ کے نبی تھے، آپ ان کے امتی ہو، تمہارے لیے بھی ہو سکتا ہے، کر کے تو دیکھو۔ آج آپ کے لیے وظیفہ جو لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ نے اس کو آزمائیں، اس کو ضرور کریں۔ آج عشاء کی نماز کے بعد آج ہی شروع کریں، اور 3 دن کے اندر ہمارا ایک دوست ہے، اس نے تو لاکھوں روپے کمائے ہیں، لاکھوں روپے اس کو ملے ہیں۔ کیوں ملے ہیں؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ علامہ اقبال نے وہ شاعری کی ہے، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک تو باوضو ہو کر سونا ہے، اور نماز کی باقاعدگی کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، حلال کھانا ہے، یہ شرط ہے۔ اور پھر آپ نے صرف 3 دن، کوئی اتنا وقت تو نہیں ہے، 3 دن لگاتار یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یہ اللہ کے 2 اسم ہیں، ایک ذاتی ہے، ایک صفاتی ہے۔ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یا اللہ یا رزاق، ایک سانس کے اندر 2 لفظ لینے ہیں، ذاتی نام بھی اور صفاتی، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھ کر دل کے اندر تصور کرو کہ یہ چیز چاہیے۔ 3 دن نہیں گزریں گے، آپ کو چیز ملے گی، لیکن کامل یقین ہونا بھائی شرط ہے۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محمد کا ادب ہونا دل کے اندر ضروری ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ میرے بھائی اور دوستو، جن لوگوں نے وظیفہ کرنا ہے، کمنٹ سیشن میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور شہر کا نام ضرور لکھو، تاکہ اس عمل کی آپ کو اجازت دی جا سکے۔ اجازت بہت ضروری ہے، اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کسی اور کو بھی بتا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔